اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جماعت نہم بیٹے، آج آپ کے اردو کے کام میں ہم حمد کا حصہ دوم پڑھیں گے۔ پہلے والے حصے میں ہم نے حمد کے 1 تا 4 اشعار پڑھے۔ امید ہے کہ آپ نے وہ اشعار یاد کر لیے ہوں گے۔ آج ہم نے شعر نمبر 5 سے اپنا سبق شروع کرنا ہے۔ شعر نمبر 5 دیکھیے، کہتا ہے: تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پہ محیط ان کو، جو رنج و مصیبت میں کرتے ہیں گلا تیرا۔ نظم کا عنوان حمد ہے۔ شاعر کا نام مولانا الطاف حسین حالی ہے۔ شاعر کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی اس کائنات کی خالق و مالک ذات ہے، اس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے۔ نظام کائنات کی کوئی بھی چیز اس کی مرضی کے بغیر حرکت نہیں کر سکتی۔ ہر مصیبت اور خوشی اسی کی طرف سے ہے۔ وہ لوگ جو دنیا کی رنگینی میں کھو کر اپنا مقصد حیات کھو دیتے ہیں، وہ کسی مصیبت اور تکلیف میں اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اللہ ہی سے شکوہ اور گلہ کرتے ہیں، اور پھر اللہ اسی کے ذریعے ان کو واپس اپنی طرف لوٹاتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ کی شان و عظمت سے ناواقف ہوتے ہیں اور وہ نظام کائنات کو بھول چکے ہوتے ہیں۔ اللہ ان کو اپنی طرف رجوع کرواتے ہیں اور اپنی عظمت اور جلال کا بیان اور بول بالا کرتے ہیں۔ آگے شعر نمبر 6 دیکھیے۔ آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا۔ نظم کا عنوان حمد ہے۔ شاعر کا نام مولانا الطاف حسین حالی ہے۔ تشریح دیکھیے، کہتے ہیں نظم کے شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس پوری کائنات کی خالق و مالک ہے، اس کا نظام بہترین انداز سے چل رہا ہے، اس کی قدرت کی نشانیاں ہر جگہ موجود ہیں۔ انسان کی عقل و نظر کب تک اس کے وجود سے انکار کرتی رہے گی؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی تخلیق کے ہر شاہکار میں موجود ہے۔ ہر تخلیق اللہ تعالیٰ کے وجود کا مظہر ہے۔ کائنات کی ہر شے اللہ تعالیٰ کے وجود کی گواہی دیتی ہے۔ اس میں موجود حکمت و درائی اس کے رب ہونے کی نشاندہی کرتی ہیں۔ ان نشانیوں کو دیکھ کر کب تک کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرتا رہے گا؟ آخر کار اسے یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک ذات ہے جو تمام مخلوقات سے، تمام موجودات سے بلند ہے، بالا ہے، افضل ہے اور ہر چیز کو تخلیق کرنے والی ہے۔ شعر نمبر 7 دیکھیے۔ ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، کچھ رنگ بیاں حالی ہے سب سے جدا تیرا۔ اس شعر میں شاعر کیا کہتے ہیں؟ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف میں اپنا منفرد انداز بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے حالی، تیرا انداز بیاں اللہ تعالیٰ کی تعریف میں اس قدر منفرد ہے کہ ہر بول اپنا ہی اثر رکھتا ہے اور ہر لفظ اللہ تعالیٰ کی صفات اور قدرت کی نشانیوں کا بول بالا کرتا ہے۔ جو بھی اس کو پڑھتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کا اثر ہوتا ہے۔ شاعر کہنا چاہتا ہے کہ بہت سے شعراء ایسے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی تعریف میں الفاظ بیان کیے، اللہ تعالیٰ کی شان بیان کی، لیکن حالی اپنے انداز کے لیے کہتا ہے کہ میرا انداز جو ہے وہ منفرد ہے، اس لیے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا جلال منفرد انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے جماعت نہم بیٹے، آپ کے شعر نمبر 5، 6 اور 7 کی یہاں تشریح ہو گئی۔ تشریح کے لحاظ سے آج آپ کی غزل جو ہے وہ پوری ہو گئی۔ آپ نے اس کو یاد کرنا ہے اور اپنے رف نوٹس پر اس کو لکھ کر اس کی مشق کر لینی ہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔